الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى بإسناد لا بأس به. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت اختیار نہ کرو مگر مومن کی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر تقی انسان۔ عجیب و غریب اصول ہیں یہ دو۔ پہلے اصول میں یہ فرمایا کہ تمہاری ہم نشینی، تمہاری مجلس، تمہاری صحبت وہ مومن کے ساتھ ہونی چاہیے، غیر مومن کے ساتھ نہیں۔ غیر مومن میں نان مسلم بھی شامل ہیں اور بے دین بھی شامل ہیں۔ نان مسلموں کے ساتھ اگر انسان کی ہم نشینی ہوگی، مجلسیں ہوں گی، تو آہستہ آہستہ ان کے کفر کے زہریلے اثرات اور برے اثرات اور گمراہ اثرات اس پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بے دین انسان کے ساتھ اس کی ہم نشینی رہے گی، مجلس رہے گی، اور اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رہیں گے، ہم نشینی کے، صحبتوں کے، مجلسوں کے، تو اس کی بے دینی کے اثرات اس پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آسان سی مثال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی سگریٹ وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اگر اس کے قریب بیٹھ کر کوئی آدمی سگریٹ پیے تو اس کو چکر آتے ہیں اور اس کی طبیعت میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتا اور بعض اوقات اس کو الٹیاں بھی آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ اس ماحول سے واقف نہیں ہوتا اور اس ماحول سے آشنا نہیں ہوتا، اس ماحول میں یہ رہتا نہیں اور اس سے بچتا ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر سگریٹ نوشوں کا دوست بن جائے، ان کے ساتھ اس کی مجلسیں جمنی شروع ہو جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ سگریٹ کی بدبو کا یہ عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس بدبو کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ خود بھی سگریٹ نوشی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ ہے بری صحبت کا اور بری مجلس کا اور بری دوستی کا اثر۔ یہاں پر دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعلقات اور معاملات رکھیں، یہ اور بات ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ اپنا ورکر نان مسلم رکھ سکتے ہیں، اگر وہ دیانتدار ہو اور اس کے پاس وہ ایجوکیشن موجود ہو جس کی آپ کی ضرورت ہے، یا وہ ہنر موجود ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ اس کو ورکر کے طور پر رکھ سکتے ہیں، یہ منع نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی نان مسلم کے پاس کام کرتے ہیں، ایز اے ورکر کے جاب کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ جاب حلال ہو اور جائز ہو اور ٹھیک ہو۔ لیکن یہ ہے معاملات، یہ ہے لین دین کا معاملہ۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی نیبر ہے، وہ نان مسلم ہے یا بے دین انسان ہے، اللہ نہ کرے اس پر کوئی سختی آ گئی، بھوک، فاقہ کشی یا تنگ دستی کی کوئی صورت آ گئی، اور آپ نے پیسوں کے ساتھ اس کی مدد کی، یا کھانے میں اس کی مدد کی، یا ہسپیٹل تک پہنچانے وغیرہ میں اور خدمت میں اس کی مدد کی، تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، یہ منع نہیں ہے، بلکہ حدیث، قرآن اور سنت نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کے ساتھ دوستیاں کریں، اور دوستی بھی ایسی دوستی کہ جس میں آپ کو آپس میں بیٹھکیں کرنی پڑیں، مجلسیں کرنی پڑیں، اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پڑے، ایک دوسرے کا اثر لینا پڑے، تو جہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے یہ منع ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں، نہ کافر کے ساتھ اور نہ بے دین مسلمان کے ساتھ، کہ جو آپ پر برے اثرات چھوڑ سکتا ہو، آپ کو عقیدہ کے اعتبار سے گمراہ کر سکتا ہو، یا عمل کے اعتبار سے، اور یا کردار اور حیا اور دین کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہو،
تو اس کے ساتھ آپ کی دوستی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور یہاں پر حدیث میں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، آپ کا کھانا متقی انسان کھائے۔ یہاں پر بھی دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک ہے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کوئی آدمی شرابی ہے، ڈرگی ہے، بے دین ہے، کافر ہے اور بری حالت میں ہے، لیکن وہ بھوکا اور پیاسا ہے، یہاں پر آپ کو حکم ہے کہ اس کو کھلاؤ، اگر نہیں کھلاؤ گے تو آپ آخرت کے مجرم ہوگے۔ اور ایک یہ کہ آپ اسپیشل دعوت کریں، اکرام کی دعوت کریں، احترام کی دعوت کریں اور بے تکلفی کی دعوت کریں، محبت کی دعوت کریں، تو یہاں پر اس دعوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرح کی دعوت آپ کی طرف سے نیک انسانوں کی ہونی چاہیے، نافرمانوں کی، نافرمان مسلمانوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نان مسلموں کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا لا یأکل طعامک الا تقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا، جب آپ اس کے ہاں کھانا کھا لیتے تو آخر میں اس کو دعا دیتے، اور دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاں دعوت کھاتے تو اس کو یہ دعا دیا کرتے، اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے کہ نیک لوگ تمہارے دسترخوان پر شامل ہوتے رہیں اور نیک لوگ تمہارے ہاں کھانا کھاتے رہیں۔ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، اور اللہ کرے کہ روزے دار لوگ تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کرے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تم پر رحمت کی دعا اور مغفرت کی دعا تمہارے حق میں کرتے رہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا، گویا کہ ایک طرف دعا بھی تھی اور دوسری طرف ان کو سبق بھی تھا کہ اگر تم نے اپنے دسترخوان پر دعوت کے طور پر بلانا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھنا کہ یہ بڑا لیڈر ہے، اس سے میرا نام ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، یہ بڑا بزنس مین ہے، اس سے میرا نام ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، اور یہ بڑا پاپولر انسان ہے، اس سے میرا نام ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، یہ بڑا گینگسٹر ہے، اس کی وجہ سے میرا روب پڑ جائے گا اور میرا نام ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، میری حفاظت ہو جائے گی۔ نہیں، پھر اگر تم نے اپنے دسترخوان پر بلانا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، تو وہ نیک لوگ ہونے چاہیے۔ یہ نیک لوگ جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر نافرمان لوگ آئے تو اس میں نقصان کیا ہے، اور اگر نیک لوگ آئے تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ اگر نافرمان لوگ آئے تو اس میں نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاں کھانا کھا کر ایک تو یہ کہ اس میں ہزاروں کیڑے اور عیب نکالیں گے، وہ پھر بھی آپ کا شکر گزار نہیں بنیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ کھانا کھا کر باہر جا کر انہوں نے گناہ کرنے ہیں، تو آپ کے ہاں کھانا کھا کر اور آپ کے کھانے سے اپنی جسمانی طاقت حاصل کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں انہوں نے ہی خرچ کرنا ہے، تو پھر آپ ایسے آدمی کے لیے فیول اور ایندھن کا ذریعہ کیوں بنے؟ لہٰذا اس سے بچیں۔ اور اگر نیک آدمی آپ کے ہاں کھانا کھائے گا تو ایک تو یہ کہ وہ آپ کو دعا دے گا، اور نیک انسانوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ آپ سے فارغ ہوگا تو آپ کا کھانا اس کی عبادت میں اور اس کے روحانی کاموں میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اب وہ جو اپنے دینی کام کرے گا تو ان کاموں میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا، اور وہ آپ کے لیے خیر خواہی کا اور خیر و برکت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع سنت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ فرق ہوگا ان دونوں میں۔ اسی وجہ سے کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔